والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال أيضا: الدين النصيحة. ناظرین کرام، سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا یہ ہمارا 15واں مقالہ ہے، جس کی یہ 5ویں نشست ہے۔ اس میں ہم عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قرآنی اسالیب کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ باری تعالی قرآن حکیم میں جب بھی ایمان باللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایمان بالرسل کو اس پر عطف کرتے ہیں، ان دونوں کا برابر ذکر ہوتا ہے، اور تمام امت مسلمہ بخوبی طور پر جانتی ہے کہ ایمان بالرسل سے مراد تمام رسولوں اور انبیاء پر ایمان اور حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان ہے۔ اب قرآن حکیم کا اس سلسلے میں اسلوب کیا ہے؟ ایمان بالرسل کے بیان کا پہلا قرآنی اسلوب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ایمان بالرسل کو ماضی کے صیغے میں بطور خبر ذکر کریں، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی، یعنی ان میں سے جو انبیاء تھے حق تعالی شانہ نے ان کی طرف وحی کا ذکر کیا۔ تو اس قرآنی ضابطے میں حق تعالی شانہ نے ایمان بالرسل یعنی ماضی کے صیغہ میں کہ ہم نے کن کن وحیوں کو اپنی طرف سے نازل کیا، تو ارشاد ربانی ہے کہ صرف 2 وحیاں وحی ربانی ہونے کی کا مصداق ہیں۔ اولاً وہ وحی جو جناب محمد رسول اللہ کی طرف اتری، اور ثانیاً وہ وحی جو آپ سے ماقبل انبیاء پر نازل کی گئی۔ تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت کا ذکر ہے،
اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا بیان ہے۔ لہذا اہل ایمان صرف جناب محمد رسول اللہ اور آپ سے ماقبل کے انبیاء کی نبوت پر ایمان لانے کے پابند ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا قرآنی اسلوب بھی ہے ایمان بالرسل کے بیان کا، اور وہ ہے کہ حق تعالی شانہ اسی ایمانی رکن کو یعنی ایمان بالرسل کو صیغہ مبارعہ میں مومنین کی بطور صفت لازمہ کے بیان فرمائیں، جیسے ارشاد ربانی ہے کہ متقین اور مومنین کون لوگ ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوا، اور یہ خطاب ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ تو اس آیت میں صرف دو وحیوں کا ذکر ہوا، ایک آپ کی وحی، دوسری آپ سے سابقہ انبیاء کی وحی۔ لہذا یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت اور سابقہ انبیاء کی نبوت و رسالت کا قرآنی بیان ہے۔ لہذا مومن کے لیے صرف دو وحیوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ مومن کہلانے کا صرف وہی حقدار ہے جو ان دو وحیوں کو مانتا ہے، جو آپ پہ آئی اور آپ سے پہلے۔ آپ کے بعد نہ نبوت کسی کو ملے گی اور نہ ہی کسی وحی کا کہیں ذکر ہے۔ اب تیسرا قرآنی اسلوب دیکھیں ایمان بالرسل کے بیان میں کیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ حق تعالی شانہ قرآن کریم کے اندر اپنے مخاطب بندوں کو صیغہ امر کے ساتھ یہ حکم دیں، ان سے یہ مطالبہ کریں کہ تم ان رسولوں پہ ایمان لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، والکتاب الذی انزل من قبل، کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پہ جسے اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا، اور ہر اس کتاب پہ جو ان سے پہلے اللہ نے اتاری۔ حق تعالی شانہ نے ایمان بالرسل کا جب مطالبہ فرمایا اور وحی ربانی پہ ایمان لانے کا اہل ایمان کو پابند فرمایا، ان سے طلب کی یا ان کی خبر دی، تو صرف وہ دو وحیوں اور دو قسم کے انبیاء کے بارے میں، ایک تو آپ کی ذات پہ اور ایک آپ سے پہلوں، ایک آپ کی کتاب پہ جو آپ لے کے آئے اور ایک جو آپ سے پہلے اللہ نے اتاری۔ پورے قرآن کریم کے مطالعہ سے کسی کو بھی کہیں یہ نظر نہ آئے گا کہ اہل ایمان سے، بنی نوع انسان سے، مکلفین سے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کی نبوت پر ایمان کا مطالبہ رکھا ہو، یا کسی پر ایمان لانے کے لیے کسی کو مأمور کیا ہو، یا اہل ایمان کی ایسے خبر دی ہو کہ وہ آپ کے بعد کسی کی نبوت اور وحی کو مانتے ہیں یا انہوں نے مانا۔ نہ امر کسی کے میں مطالبہ،
نہ ماضی کے سیغے میں خبر، نہ حال کے سیغے میں ان کی یہ صفت بتائی کہ ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بن کے آنا ہوتا اور کوئی نبوت یا کتاب آپ کے بعد ہوتی تو اس کا ذکر کرنا پہلی نبوتوں سے بدرجہ اولا ضروری تھا، کیونکہ اسی کا تعلق براہ راست بعد والوں سے ہونا تھا۔ مگر قرآن حکیم ایسی نبوت اور ایسی کتاب اور ایسی وحی سے، اس کے ذکر سے خالی ہے جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد ہو۔ چونکہ قرآن حکیم نے نبی خاتم کی سنت میں ایسی نبوت کا کہیں ذکر نہیں کیا، نہ اس کا وجود ہے، تو یہ بات واضح طور پہ ہر انسان کے علم میں آ گئی کہ نبوت ربانی، رسالت اللہ اور وحی الہی جس پر ایمان لا کے مومنین ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت و رسالت اور وحی و کتاب ہے، اور آپ سے پہلی نبوت و رسالت اور وحی و کتاب۔ لہذا صرف ان دونوں وحیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بصیغہ ماضی ذکر فرمایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے صیغہ مضارع میں بیان فرمایا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے صیغہ امر میں بھی ذکر فرمایا، جو اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ واجب الایمان نبوت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ما قبل کے انبیاء کی نبوت و رسالت ہے، اور واجب الایمان وحی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ما قبل کے انبیاء کی وحی ہے۔ نبی خاتم کے بعد نہ نبوت، نہ وحی، نہ کتاب۔ اگر کوئی شخص مدعی نبوت ہو تو وہ الہی نبوت نہیں، وہ ربانی کتاب نہیں، وہ وحی ربانی نہیں، نہ وہ شخص، نہ اس کی نام نہاد وحی اور الہام واجب الایمان، نہ واجب الطاعت، بلکہ ایسی نبوت اور ایسی وحی اور ایسی کتاب اور ایسے الہامات کا سلسلہ وہ اسلام میں واجب رد ہیں اور واجب انکار ہیں، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے کوئی تعلق نہیں، اور پوری انسانیت ان سے بالکل مستغنی ہے۔ قرآن حکیم نے مکمل طور پر پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر وحی اور نبوت کے دروازے بند کر دیا، جن کے بعد کسی نبوت کے اجرا کی نہ ضرورت ہے، نہ ہی اس کا ذکر ہے، ہاں نفی ضرور ہے، اس بات نہیں، تاکہ بشریت کو عموماً اور امت مسلمہ کو خصوصاً اس بات کا مکمل یقین رہے، اس بات کا کامل یقین رہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبوت اور شریعت کی اب حاجت ہی باقی نہیں رہی۔ اولاً یہ امر کہ جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی حاجت نہیں۔
ثانیاً یہ امر کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جامع شریعت وہی آخری شریعت ہے جو اس دنیا کے آخری آنے والے انسان تک کے لیے کافی و شافی رہنما ہے۔ یہی شریعت ساری بنی نوع انسان کے لیے دستور حیات ہے۔ انہیں کسی بھی نئی شریعت کی ہرگز کوئی حاجت اور ضرورت نہیں نہ پیش آئے گی۔ تو خاتمیت نبوت و رسالت محمدیہ اور خاتمیت شریعت محمدیہ، وہ خاتم النبیین، یہ خاتم الشرائع، اس خاتم الامم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں اس کی خبر دی ہے۔ ان میں سے یہ آیت بھی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر دیا۔ قبل اس کے کہ ہم کسی مسلم مفسر کی اس آیت کے بارے میں تفسیر کا حوالہ پیش کریں، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی اس بارے میں رائے جانتے ہیں۔ وہ تحفہ گولرویہ صفحہ 51 پہ یوں رقم تراز ہے، کہتا ہے، اور اس کی مثال آیت کمال دین اور اتمام نعمت ہے، اسی طرح آیت خاتم النبیین ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبوت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے، جیسے کہ اس نے تصریح فرما دی کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اب علامہ ابن کثیر، ان کا نام بھی قادیانیت کے ہاں مجددین کی فہرست میں شامل ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہے جو اس کی اس امت محمدیہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو مکمل فرما دیا اور آپ کے لائے ہوئے دین کے سوا اب یہ امت کسی دیگر دین کی محتاج نہیں، نہ وہ ان کی نبوت کے بعد کسی دوسری نبوت کے محتاج ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور انہیں تمام انس و جن کی طرف مبعوث فرمایا۔ حلال وہی ہے جو انہوں نے حلال فرمایا اور حرام وہی ہے جو انہوں نے حرام فرمایا، اور دین صرف وہی ہے جو ان کی شریعت ہے، اور جس عمل کی آپ نے خبر دی ہے وہ حق اور سچ ہے، جس میں نہ جھوٹ ہے نہ اختلاف۔ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کی تفسیر علامہ ابن کثیر نے کی ہے۔ پھر ابن کثیر آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ آیت نص ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو آپ کے بعد کسی کے رسول نہ ہونے کی تو بطریق اولا نفی ہوگی، کیونکہ مقام رسالت مقام نبوت سے بڑھ کر ہے اور خاص ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری ہے، فرماتے ہیں ابن کثیر، اس موضوع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
متواتر احادیث ثابت ہیں جنہیں صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت نے روایت کیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو عامر ازدی سے سنا، ان سے زہیر بن محمد نے، ان سے عبداللہ بن محمد بن عقیل نے، ان سے طفیل بن ابی بن کعب نے، ان سے ان کے والد نے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ نبیوں میں میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک مکان بنایا، اسے انتہائی خوبصورت تعمیر کیا اور اس کی تکمیل بھی کر دی، صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے گرد چکر لگاتے اور اس کے حسن و جمال پر تعجب کرتے اور یہ کہنے لگتے کاش اس اینٹ کی جگہ کو وہ کر دیا جاتا، تو میں نبیوں میں اس اینٹ کی جگہ پر ہوں۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت و نبوت منقطع ہو گئی، سو میرے بعد کوئی رسول ہے نہ نبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، رعب سے میری نصرت کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکیزہ کر دینے والی بنایا گیا، اور میری بعثت تمام مخلوق کی طرف ہوئی اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بندوں پر اللہ تعالی کی رحمت ہے، پھر ان کا یہ شرف ہے کہ ان پر نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، ان پر ہی دین حنیف کو کامل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور ان کے رسول نے متواتر سنت میں یہ خبر دی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ وہ جان لیں کہ آپ کے بعد جس کسی نے اس مقام کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، بہتان تراش ہے، خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، چاہے وہ خلاف عادت امور اور شعبدہ بازی کی مہارتیں دکھائے، جادو کیوں نہ کرے، اہل عقل کے ہاں یہ سب مستحیل اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالی نے یمن کے مدعی نبوت تھا جس کا نام اسود عنسی تھا، اس کے ہاتھ پہ کئی امور ظاہر کیے، مسلمہ نے، اس نے بھی کئی فاسد اور بے بنیاد اقوال اس سے صادر ہوئے، مگر امت مسلمہ کے ہر ذی عقل و شعور اور صاحب ایمان نے ان دونوں کو جھوٹا اور گمراہ سمجھا۔ قیامت تک ہر مدعی نبوت کا یہی حکم ہوگا تاکہ مسیح دجال پر اس سلسلے کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر ایسے جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ بہت سے امور ظاہر کرتے رہے، مگر اہل علم اور مومنین ان کی تکذیب ہی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ فی قولہ لا نبی بعدی۔ ہم اپنے آج کی اس مجلس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا